ہندوستان کے ایک مشہور عالم ہیں جو اب حضرت کے خلیفہ بھی ہیں. ان کو پہلے ایک شیخ سے، دیوبند کے ایک شیخ سے ان کو اجازت تھی، وہ یہی مہاراشٹر میں رہتے ہیں اتفاق سے. مجھے یاد نہیں حج کا موقع تھا یا عمرے کا موقع تھا، بہرحال کسی موقع پر وہ حضرت سے ملاقات کی نیت سے تشریف لے گئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ. ڈھونڈتے پھر رہے تھے، وہ پتہ نہیں چل رہا تھا ان کو کہ حضرت کہاں ہیں. اب وہ ڈر رہے تھے وقت گزر جائے گا. تو حضرت کے ملک کے کسی سے ملاقات ہو گئی تو ان سے پوچھا کہ بھائی میں حضرت پیر صاحب کی تلاش میں آیا ہوں، کئی دن سے تلاش کر رہا ہوں، مل نہیں رہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ کہاں ٹھہرے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن ان کے ایک بہت قریبی ہیں آپ کے ملک کے، آپ ان کو ڈھونڈ لیجئے. اگر آپ ان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو حضرت آپ کو آسانی سے مل جائیں گے. اور اس عاجز کا نام بتایا. ہمارے ساتھ کچھ کلکتے وغیرہ کے احباب تھے، اور اس زمانے میں حرم پاک میں باب الملک فہد سے داخل ہو کر کے جو بڑا مسقف علاقہ تھا وہیں ہم لوگ بیٹھتے تھے. جہاں جگہ مل جاتی تھی اپنی اپنی جگہ بیٹھتے تھے، ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز سے کافی پہلے میں جا کر ضرورت سے فارغ ہو کر وضو تازہ کر کے آیا اپنے ساتھیوں کے پاس جانے کے لیے. وہ ادھر سے آ رہے تھے اور ہم لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے. وہ میرے نام سے واقف تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے. ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے وہاں. تو بس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ملاقات ہو جائے. جیسی وہ سامنے آئے تو میں نے سلام کیا، السلام علیکم. انہوں نے جواب دیا. میں نے کہا مولوی صاحب ذرا رکیے. تو وہ رک گئے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ انہوں نے بتلایا اکولا سے آیا ہوں. کیا نام ہے؟ نام بتایا. اچھی بات ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا محمد طلحہ نام ہے، مہاراشٹر میں ہی ایک مقام ہے بھیونڈی. تم سے آپ ہی کو تو ڈھونڈ رہا ہوں. تو میں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے روکا تھا. فرمائیے کیا خدمت کروں؟ مجھے پیر صاحب سے ملنا ہے، انہی سے ملنے کے لیے آیا ہوں، کئی دن ہو گئے ہیں پتہ نہیں چلا. میں نے کہا اچھی بات ہے. ابھی حضرت ظہر کی نماز کے لیے ویل چیئر پر تشریف لائیں گے، باب الملک فہد سے داخل ہوں گے. آپ پیچھے چلے جائیے اور حضرت سے مل لیجیے گا اور مصافحہ کر کے فوراً کہہ دیجیے گا حضرت ہندوستان سے بیعت ہونے کی نیت سے آیا ہوں. تو حضرت اگر اشارہ کر دیں گے تو بس نماز کے بعد پیچھے پیچھے ہوٹل چلے جائیے گا. تو انہوں نے کہا آپ چلیے. میں نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا، یہاں ان سے ملاقات کرانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، تو اس لیے میں نہیں جا سکتا. آپ کو میں پتہ بتا رہا ہوں، آپ مل لیجیے گا. تو انہوں نے کہا میں پہچانوں گا کیسے؟ میں نے کہا پورے حرم میں ایسا دوسرا کوئی چہرہ نہیں ہے، پورے حرم میں ایسا کوئی دوسرا چہرہ نہیں ہے، اور شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایسا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا. اس لیے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھتے ہی پہچان لیں گے. تو مجھ سے کہنے لگے پھر آپ کہاں ملیں گے؟ میں نے کہا میں یہی ملوں گا. بس یہی ان دو کھمبوں کے درمیان، جو بڑے بڑے کھمبے ہوتے ہیں تو بس اسی علاقے میں ادھر ادھر جہاں جگہ مل جاتی ہے یہاں بیٹھتے ہیں ہم لوگ، یہی ملیں گے. وہ چلے گئے. انہوں نے جا کے ملاقات کی اور حضرت کے ساتھ چلے گئے. اور بعد میں انہوں نے بتلایا کہ تقریباً 1 گھنٹہ وہ حضرت کے حجرے میں رہے. اور یہی ہوا، جیسے ہی انہوں نے دیکھا وہ دیکھتے ہی پہچان لیا. گئے اور جا کے ملاقات کی. ذرا تیز آدمی تھے، خوب بولتے ہیں. انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ حضرت ہندوستان سے آیا ہوں اور آپ کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں. تو حضرت نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے آ جائیے گا. تو نماز کے بعد وہ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد زامبیا میں جب حضرت نے ان کو اجازت دینے کا ارادہ فرمایا اور ہم چند خدام تنہائی میں ساتھ میں تھے، تو ہم لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ابھی اگر اور کچھ دن تربیت ہو جاتی اس کے بعد اجازت دیتے تو حضرت نے فرمایا میں نے پہلی ہی ملاقات میں ان کے دل کو دیکھ لیا تھا، ان کا دل روشن تھا. پہلی ہی ملاقات میں نے دیکھ لیا تھا ان کا دل روشن تھا. اس لیے اسباق ہوتے رہیں گے. اور اتفاق سے بعد میں ان کے اسباق حضرت نے اس عاجز کے ہی ذمے لگایا اور پھر ان کے اسباق مکمل ہوئے. اسباق ہوتے رہیں گے لیکن ان کو اجازت ملنی چاہیے اور وہ کام کریں. تو مجھے خیال آیا تو میں نے پھر وہیں ملاقات میں ان سے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ جب آپ حضرت کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت سے آپ نے کچھ پوچھا تھا؟ کہنے لگے ہاں میں گیا تھا اور حضرت نے بیعت فرمایا اور تھوڑی دیر مراقبہ کرایا اور مراقبہ کرنے کے بعد نظر اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ یہ بتلائیے آپ کو پہلے سے کس سے اجازت ہے؟
یہ ہوتے ہیں جواسیس القلوب، جو دلوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں نے پہلی ملاقات میں ان کے دل کو دیکھ لیا تھا، اس لیے میں نے ان سے باقاعدہ سوال کیا، اور اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے نام سے واقف ہے، سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یہ علم غیب نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر سونوگرافی کے ذریعے اندر کیا ہے دیکھ لیتا ہے نا اس کے کیمرے کے ذریعے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور کیمرہ لگایا، ایک آنکھ یہاں دی ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ،